بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اداب سے ناظرین، گزشتہ روز ہمارے آزاد کشمیر کے صدر جناب جنرل ریٹائرڈ محمد انور خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جنرل صاحب نے یہ 2001 سے 2006 تک آزاد کشمیر کے صدر رہے اور آرمی میں یہ میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ آرمی کی جو کالجز ہیں، ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے وہاں انسٹرکٹر رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ لاٹ میں جو اکثریت ہے ہمارے آفیسران کی، وہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، اور وہ کل ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ان کے شاگرد وہاں ان کے جنازے پر پیش تھے، موجود تھے۔ اور میں اس وقت ہماری گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور پاکستان کے جتنے بھی سرکردہ بڑے بڑے لوگ تھے، جنرلز تھے، وہ ان کے جنازے پہ موجود تھے۔ جنرل صاحب کی خدمات آزاد کشمیر کی صدارت کے دوران یا جب آرمی میں تھے اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادہ خدمات ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا وقت لوگوں کی تعلیم و تربیت میں صرف کیا، اور جب آزاد کشمیر کی صدارت کے لیے آئے تو وہاں بھی ریفارم لانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، اور وہاں علاقے کی تعمیر و ترقی اور اپنے لوگوں سے تعلق واسطہ ان کے مسائل حل کرنا ان کا ہمیشہ یہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ سر فہرست رہے، اور اس پر وہ ہمیشہ کوشاں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور جو ہے وہ ایک یادگاری دور تھا، اور ایک قابل ترین افسر سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح آج کے پروگرام میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن، جو حال ہی میں مستعفی ہو گئی ہیں، ان کی عمر 42 سال ہے، اور کن بنیادوں پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چونکہ وزیر اعظم ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ہیں، جو مجھے طاقت چاہیے کام کرنے کے لیے، اور جہاں میں نے جانا ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میرے جسم میں یا مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں وہ تمام ڈیوٹیاں دیانتدارانہ طریقے سے سر انجام دوں، لہٰذا میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہوئے میں اس عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ اور اس نے اپنی پارٹی کو آفر کی کہ آپ مجھ سے بہتر اور نوجوان اور متحرک شخص جو ہے اس کو سامنے لائیں، اور وہ وزیر اعظم بھی بنے اور آئندہ پارٹی کی قیادت بھی سنبھالے۔ یہ ہے جن ملکوں نے ترقی کی، نیوزی لینڈ کی یہ وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کو، پوری دنیا میں مشہور ترین ہے، اس لیے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا وہاں ایک دہشت گرد جو ہے آ کر اس نے مسجد میں 51 لوگوں کا ایک قتل عام کیا تھا، اور یہ وزیر اعظم اس وقت فوری جس حالت میں تھی، جس طرح تھی، اسی وقت مسلمان کے ہر ایک وہ جو پسماندگان تھے ان کے پاس پہنچی اور مسجد میں پہنچی، اور دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا۔ جس طرح سے یکجہتی کا اظہار مسلمانوں کے ساتھ اس خاتون نے کیا، وہ بھی ایک یادگار اور تاریخ کے اوراق میں وہ لکھا ہوا ہے۔ جن ملکوں نے ترقی کی، جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ان میں یہ کوشش اور یہ دیانتدارانہ فیصلے ہیں جس طرح کے یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اب بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتا ہوں، اور وہ اپنی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہمارے زرداری صاحب ہیں، ہمارے فضل الرحمان صاحب ہیں، ہمارے نواز شریف صاحب ہیں، اور ہمارے عمران خان صاحب ہیں، جو سارے تقریباً 70 سال سے اپنی جو زندگی، ان کے جو یوزفل دن تھے زندگی کے، متحرک دن تھے، کام کرنے کے دن تھے، ڈیلیور کرنے کے دن تھے، وہ یہ گزار چکے ہیں، اور میں انہیں خود ہی والنٹیئرلی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ خاتون جس کی مثال میں نے پیش کی، یہ 42 سال کی عمر ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ چونکہ میں اپنے آپ کو کمزور تصور کرتی ہوں اور میں اپنی یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے ہاں شرمندگی کا یہ عالم ہے کہ 70 سال 80 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی ان کی خواہش ہے، اور اب بھی خرید و فروخت میں، اور اب بھی جوڑ توڑ میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اپنے اس اقتدار کے حصول کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز فیصلے کرتے ہیں، اور کوئی بھی جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس پر چلنے کے لیے نہ قوم کو چلنے دیتے ہیں اور نہ خود چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سے حال ہی میں فرانس کے صدر جو ہیں وہ ہالینڈ کا انہوں نے دورہ کیا، تو آپ دیکھیں کہ ہالینڈ کے وزیر اعظم کس طرح سے سائیکل پر خود بھی انہوں نے ایک سائیکل لے کر تو وہ ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنما جو ہیں وہ سائیکل پر اس اپنے علاقے کا دورہ بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے پروجیکٹ بھی ان کو دکھا رہے ہیں، لیکن یہ فزیکلی دکھا رہے ہیں کہ سائیکلوں پر آپ یعنی جو دنیا کی سپر پاور ہیں وہ چل کر تو وہ عوام کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک عام شہری ہیں، آپ لوگوں کی طرح ہیں،
اور ہم سائیکلوں پر چل کر آپ کے ساتھ ملاقات بھی کر سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں اور ملکوں کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ استقبال کا ایک جو مثال ہے وہ ہالینڈ نے پیش کی، اور جو فرانس کے صدر ہیں وہ اس استقبال سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انجوائے کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے سائیکل چلا رہے ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم ہالینڈ کے ساتھ مل کے. ناظرین، یہ لوگ ہیں، یہ قومیں ہیں جنہوں نے ترقی کی اور ترقیوں کے عروج پر ہیں، اور ہم ہیں کہ جو آج بھی 70-80 سال 90 سال عمر لے کر تو ہم ہیں گداگری کا کاسا اٹھا کر ان کے دروازوں پر کھڑے ہیں کہ ہم ہمارے اس جولی میں کچھ ڈال دو. لیکن دیکھیے ورلڈ وار 2 جب گزری تو جاپان کی کیا حالت تھی، جرمنی کی کیا حالت تھی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی. لیکن جاپان نے جس طرح ترقی کی، جس طرح جرمنی نے ترقی کی، دنیا نے دیکھا اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم 75 سال ہماری عمر ہو چکی ہے اور ہم آج تک یہ فیصلہ کر نہیں پائے کہ ہم نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سی شاہراہ پر چلنا ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے، کون سے اصول لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ ابھی تک ہم فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، سوائے بددیانتی کی، نوسر بازی کی. ہم نے کوئی اور چیز نہ قوم کو سکھائی اور نہ خود بہتر ہونے کی کوشش کی. ناظرین، میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہے راجہ کفیل احمد خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں. تجزیہ کریں گے آج کے حالات میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو حال ہی میں ایڈہاک ملازمین کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے، کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ ایڈہاک ملازمین کو ہائر کرنے میں راجہ فاروق قدر خان صاحب کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور ان کو لیا گیا تھا. لیکن قیوم نیازی صاحب نے آ کر، یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایڈہاک کا جو قانون تھا اسے ختم کر دیا تھا، اس کو کینسل کر دیا تھا اور وہ سارے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر اب اسی گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، موجودہ وزیر اعظم نے ان تمام ایڈہاک ملازمین کو، جن کی ٹوٹل تعداد 2623 ہے، یہ لوگ یعنی چپراسی سے لے کر گریڈ 17 تک مختلف پوسٹوں پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کو اب پرماننٹ کر دیا گیا. کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ انصاف ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، ان غریب ماں باپ کے پاس جنہوں نے اپنی مزدوریاں کر کے قرض اٹھا کر تو اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کرائی، ان کو اعلیٰ تعلیم دی، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اب بھی دروازوں کے باہر اس انتظار میں ہیں کہ ہم پی ایس سی میں جائیں گے اور ہمارا امتحان ہوگا اور ہم کمپٹیشن کے امتحان جو ہے وہ پاس کر کے تو ہمیں بھی حق ملے گا، ہم بھی نوکری کر سکیں گے، ملازمتیں حاصل کریں گے. لیکن ہماری حکومت، ہمارے جو شہنشاہ ہیں، ہمارے جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ اس معاملے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. ناظرین، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم ایئر مارشل مسعود صاحب سے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے، اور اس کے بعد راجہ کفیل صاحب اپنا تفصیلاً یہ تبصرہ آپ کے سامنے لائیں گے کہ یہ ظلم و زیادتی ہماری اس آزاد کشمیر میں کیوں ہو رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی، میں نے جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے ساتھ پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہوں گے. ان سے جاننا چاہیں گے ایڈہاک ملازمین کو پکا کرنے کے حوالے سے، اور ان کے انسٹیٹیوشن میں جو بیک لاگ تھا اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اور ساتھ ہی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری عدالتیں پبلک سروس کمیشن کے ہاتھ باندھ دیتی ہے اور ان کو فیصلہ کرنے نہیں دیتی، جس طرح سے جس فلو سے ان کے پاس اپلیکیشنیں آتی ہیں اور جس طرح وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھرتی کر کے تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن عدالتوں کی طرف سے جب سٹے آرڈر آ جاتی ہے تو وہ سارا معاملہ کئی سال پینڈنگ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم ایئر مارشل صاحب سے جاننا چاہیں گے. ایئر مارشل صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، ہم ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس گورنمنٹ نے دوبارہ ایڈہاک ملازمین جو فاروق قدر صاحب کے زمانے میں ان کو بھرتی کیا گیا تھا، اس کے بعد قیوم نیازی صاحب آئے تو وہ جو انہوں نے سارے فارغ کر دیے، اور اس کے بعد اسی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے دوبارہ موجودہ وزیر اعظم نے، موجودہ کیبنٹ نے ان سب کو دوبارہ پرماننٹ کر دیا. یہ 2623 بندے ہیں، یعنی 2623 وہ ویکنسیز جو تھی جن پر میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو اس میں تھی وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو لوگوں نے آنا تھا اور ان پوسٹوں پر جانا تھا اور نوکری حاصل کرنی تھی. اب وہ سارے لوگ اس
رائٹ سے ڈپرائیو آف کر دیے گئے کیبنٹ کے حال ہی کے فیصلے میں، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اتنا یعنی ان ایکٹیو کیوں ہے، وہ کیوں نہیں پوچھتا گورنمنٹ سے کہ یہ کیوں اس طرح سے آپ پبلک سروس کمیشن سے ہٹ کر آپ لوگ ایڈاک بیسس پر لوگوں کو بھرتی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پرماننٹ کر دیتے ہیں، تو ہماری پھر اہمیت اور افادیت تو ختم ہو گئی۔ جی بہت بہت شکریہ گردیزی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا۔ 2623 لوگوں کو ایڈ ہاک کو انہوں نے دوبارہ سے لگا دیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو ایڈ ہاک کا مسئلہ ہے وہ تو اپنے تئیں ہے۔ نمبر ایک، میرا استحقاق یہ نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ سے پوچھوں کہ یہ انہوں نے سٹیپ کیوں کیا۔ میں کچھ سجیشنز دے سکتا ہوں، اپنی طرف سے تجویزیں دے سکتا ہوں، وہ ہم دیتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ایڈ ہاک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے 5-6 سٹیپس اٹھائے، گورنمنٹ نے بھی اور عدلیہ نے بھی اور ہم نے بھی، اور اس میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں۔ ہم جب 2019 میں آئے تو ہم نے آج تک 780 ٹوٹل ریکمنڈیشن بھیج دی ہیں ڈسپائٹ ایڈ ہاک۔ نمبر 2، جو بیک لاگ ہے ایڈ ہاک کی وجہ سے اور جو سٹے آرڈرز تھے، عدلیہ نے ریسنٹلی، آپ کو شاید علم نہ ہو، 2 بڑے فیصلے کیے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی، اور وہ آئین کے مطابق کیے ہیں، اور ہم ٹوٹل 340 ریکمنڈیشن بھیج چکے ہیں، اور اگلے 3 مہینے میں ہم 906 اور بھیجیں گے، 1246 ہو جائیں گے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے ٹوٹل ہم جو بھیجیں گے اپنے ٹینیور میں 1868 ہیں۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پینڈیمک الون اس میں 150 ریکمنڈیشن بھیجی تھی، اور میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ پچھلا انٹرویو جب ہم نے کیا آپ کے ساتھ تو لوگوں نے اس کا بہت اچھا اثر لیا۔ 10 سے 20% لوگ اب کم از کم انٹرویو کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے کبھی کسی 3 وزیر اعظم، 2 صدر، کسی عدلیہ کے افسر سے، چیف جسٹس، کہیں سے کبھی کوئی ٹیلی فون نہیں آیا، پریشر نہیں آیا، اور میرے خیال میں عدلیہ نے آپ نے تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کیے، انہوں نے اپنی طرف سے بھرسک کوشش کی ہے، اور پچھلے 2 جو انہوں نے ڈیسیجن دیے، میں پچھلی دفعہ میرپور گیا امتحان لینے کے لیے اور کافی سارا بیک لاگ ہم کلیئر کر رہے تھے۔ 822 ہم انٹرویو لیں گے ہم بیک لاگ کا، جو سٹے آرڈرز کلیئر کیے ہیں دونوں عدالتوں نے، اور لوگ یقین کیجئے بہت دعائیں دے رہے تھے عدلیہ کو، گورنمنٹ کو، ہمیں بھی تھوڑا، مگر یاد رکھیے کہ ہم ایک چھوٹا سا کمیشن ہے، پنجاب سے اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے آئی تھنک رفلی ہم 10 گنا چھوٹے ہیں۔ سو ہمارا بجٹ بھی، آپ نے ایک مجھے ڈاکومنٹ بھیجی تھی جس میں پچھلے کمیشن کے بارے میں کچھ سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے، یقین کیجئے کہ محسن کمال صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اور پچھلے کمشنر نے بھی بہت اچھا کام کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اب، ہم انٹلیکچوئل پینڈنسی، تاکہ ایڈ ہاک کا جب ہمیں کلیئرنس مل جائے جو کہ عدلیہ نے دی ہے، پینڈنسی 0 کر دیتے ہیں پہلے مہینے میں، فزیکل پینڈنسی 3 مہینے 90 دن میں، جو میں نے آپ کو پرومس کیا تھا، اور وہ ہم کر چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر مختار صاحب ہمارے پیپرز بنواتے ہیں ہیلتھ کے، سردار نواز صاحب باقی کے، یقین کیجئے پنجاب کی طرح اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرح آج تک آپ نے کوئی چیز نہیں سنی ہوگی کہ ہماری کوئی لیک ہوئی ہے۔ تو ہم نے کافی ساری چیزیں کی ہیں تاکہ ایڈ ہاک کا ازالہ ہو سکے، لیکن گورنمنٹ کا جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہماری کیپیسٹی ہم 100% یوز کر رہے ہیں اس وقت، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ٹینیور میں 1868 اور بیک لاگ ہم کلیئر کر کے جائیں گے 1246۔ اور ایئر مارشل صاحب، یہ بالکل باتیں ٹھیک ہیں اور بس لوگ پبلک بھی ریکگنائز کرتی ہے، لیکن ہمیں جس بات کی تشویش ہے اور جو موجودہ تشویش ہے کہ 2623 آدمی جن کا پروسیس جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہونا چاہیے تھا، وہ آؤٹ ڈور یعنی باہر اپنی ایک مرضی پر لوگوں کو پرماننٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جو چور دروازے سے لوگ آتے ہیں تو پھر جو حقدار کا حق مارا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ جو غریب ماں باپ نے اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کرائی، پڑھایا، وہ پھر کس کے دروازے پر جا کر فریاد کرے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو حق مارا گیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کے لیے کون ان کا مداوع پیش کرے گا؟ جی مداوع گورنمنٹ نہیں کرنا ہے، I will suggest to the government، کچھ تجویزیں میں دوں گا، لیکن یاد رکھیے
کہ اس وقت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا کمیشن 100% کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے. چھوٹا کمیشن ہے. یہ 2623 جو انہوں نے پرماننٹ کیے ہیں میں ان کو سجیشن دوں گا اگلے کمیشن کے لیے، بیکاز ہم مئی میں ہمارا ختم ہو جائے گا. ہم برسک کوشش کریں گے کوالٹی کی بھی اور کوانٹٹی کی بھی. تو جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا تو میں کوئی زیادہ جواب دے نہیں سکتا. استحقاق بھی تھینک میرا یو ویری نہیں ہے مچ کہ میں ایئر مارشل صاحب، بہت مہربانی. آپ نے اپنا پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر کے چیئرمین تھے ناظرین ہمارے ساتھ، اور انہوں نے جو اپنی پرفارمنس ان کی حد تک جو کچھ تھا وہ تو انہوں نے بتایا. جی رائے صاحب، اب مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے یہ چور دروازے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو تو اپائنٹمنٹ کسی نہ کسی طرح سے کوئی پریشر اختیار کر کے یا ہڑتالیں کر کے راستے بند کر کے تو وہ تو پرماننٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ لوگ انڈیویجول کہاں جائیں جو ڈگری اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اڈاک لوگ آتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، جس کا اپنے ایم ایل اے سے رابطہ ہو، اپنے وزیر سے، اپنے وزیر اعظم سے، اپنے صدر سے. تو وہ لوگ گزشتہ آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ یعنی گزشتہ 15-16 سالوں سے جو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، یہ ہم برادریوں میں تقسیم ہو گئے، برادریوں میں اب ہم آ گئے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اقتدار میں آتا ہے، جو ایم ایل اے ہو، جو وزیر ہو، ظاہر اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، ظاہر ووٹ لے کے آتا ہوتا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پہلے اڈاک لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، اسامیاں کریٹ کرتے ہیں، اڈاک لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، اور پھر یہ کابینہ کے اجلاس بلا کر ان کو مستقل کر دیتے ہیں. اور جو یعنی وہ میرٹ کا قتل عام ہے. اور یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے آزاد کشمیری کابینہ نے، یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے. یعنی یہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدام کیا ہے. اور میں تو یہ کہوں گی اس حوالے سے واضح فیصلے موجود ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. اور کوئی بھی یعنی جو متاثرہ شخص جب عدالت میں جائے گا تو یہ کابینہ کا جو فیصلہ کل عدم ہو جائے گا، اور یہ سارے کے سارے لوگ یعنی اس کے یعنی دوبارہ ہوں گے. جو ہمارے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین صاحب جو بات کر رہے تھے تو شاہ صاحب، ایک اور یعنی جو یہ باعث تشویش بات ہے کہ جب پبلک سروس کمیشن ایڈورٹائز کرتا ہے تو بچے جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ ڈیو ڈیٹ پروسیس نہیں ہوتا. یعنی اس کو 2 مہینے 3 مہینے میں 4 میں پروسیس ہو جانا چاہیے تھا. تو وہ 2-3 سال کے بعد بچوں کو جا کر چٹھی آتی ہے کہ وہ بھول گئے ہوتے ہیں. جی بالکل. یعنی ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا میکانزم ہو کہ جب کوئی پبلک سروس کمیشن اپنا نظام کو اتنا شفاف بنائے کہ وہ اس کا بھی ایک مدت کا تعین ہونا چاہیے کہ آج اگر ایڈورٹائز ہو رہی ہے پوسٹ، اس کو 60 دن کے اندر، 90 دن کے اندر اس کو وہاں اپائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے. جب آپ کو حکومت نے، محکمے نے ریکوزٹ کی ہوئی ہیں، جو اس کے پاس جو آسامی خالی ہیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، تو ود ٹائم ہو جانا چاہیے. جب یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر ایشوز ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے وہ طلباء کو پھر جو بڑی تعداد میں پھر جو فیسیں اکٹھی کریں. جیسے ہی ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کسی محکمے دیکھیں پاکستان آزاد کشمیر میں 3-4 اسامی ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ آتی ہیں، اور غریب لوگوں سے، معصوم لوگوں سے، نیتے لوگوں سے 2-2 3-3 ہزار روپے فیسیں لیتے ہیں، اور کروڑوں روپے فیسوں کے مد میں آتے ہیں. وہ این ٹی ایس میں دیکھیں سارا کہ وہ پیسے اکٹھے کرنے کا بھی یہ ایک لوگوں نے ایک آسان سا ذریعہ بنا دیا ہے. بہرحال ہم یہ کہیں کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی پروگرام کی توسط سے ہم ایئر مارشل صاحب جو مسعود صاحب ہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور بڑے متحرک انسان ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ جب آپ ریکوزٹ کرتے، جب اخبار میں آپ اشتہار دیتے ہیں اور ایک ٹائم دیتے ہیں کہ 2 مہینے یا 1 مہینے میں بندہ پورا اپلائی کر لے اور پورے اپنے جو سی وی جو ہے وہ آپ تک پہنچ جانی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ایئر مارشل صاحب آپ اس گیون ٹائم میں اس کی اپلیکیشن کو پروسیس کریں، انٹرویو کریں اور اس کی سلیکشن ہو جائے گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ سال 2 سال 3 سال سے لوگ اپلیکیشن دے کر، تو وہ لوگ کہیں سعودیہ چلے جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، اور اس کو کال لیٹر نہیں آتا انٹرویو کے لیے. جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، ایم بی بی ایس لوگ آتے ہیں، پہلی بات یہ کوئی ایسا میکانزم ہو کہ ایک جو ڈاکٹر بچہ جب ایم بی بی ایس کر کے آ جائے تو اس کے لیے کوئی یعنی پبلک سروس کمیشن نے کوئی الگ سا نظام بنائے کہ تاکہ ہمارے ڈاکٹر 8-8 9 10 سال سے ہوتے ہیں، پھر وہ مستقل نہیں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. پھر ظاہر وہ اپنے ریاست میں کام نہیں کرتے. وہ کہیں گے یار مجھے یہاں 3-4 سال لگا دیے، مجھے پبلک سروس کمیشن نہیں آ رہا، اگر میں کر بھی رہا ہوں تو میں جو پاس نہیں ہو پا رہا ہوں. جب ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرائے تو کوئی ایسا میکانزم وہ کمیٹی بنے کہ اس کو وہاں پھر ڈاکٹر کو تو پھر کون انٹرویو کرے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا نا. تو ایسے لوگوں کو انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، پھر ان کو چھوٹ ملنی چاہیے. کوئی ایسا کوئی نظام ہو تاکہ یہ جو ہمارے بچے ممبر جو ہے وہ ڈاکٹر ہونا یعنی چاہیے، یا تو انجینئر ایسا تو ہو کہ جو ان کے چاہیے. مارکس ہیں، جو ان کا پرسنٹیج پہ اس کے بنیاد پہ لوگوں کا اگر کریں آسان ہے. اور اس میں ہماری بڑی تعداد میں لوگ جب یہاں اپنے یہاں ریاست میں ان کو جاب نہیں ملتی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں. رائے صاحب، ہمیں چونکہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، کل ہمارے جو صدر صاحب تھے، جو سردار عامر خان صاحب میجر جنرل جو تھے، وہ فوت ہو گئے،
اور ہم نے دیکھا ان کے جنازے پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے شاگرد تھے کافی، جو کہیں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، کہیں کس طرح. ایک بڑی اہم ترین شخصیت تھے. کشمیر کے حوالے سے ایسے پڑھے لکھے لوگ آئے، آپ نے جو اپنی فرمایا تھا کہ وہ انتہائی قابل انسان تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے. اسٹریٹجی کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہمیں تو کوئی ان تمام لوگوں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو کشمیر کے لیے کوئی وے فارورڈ تجویز ہمارا المیہ کیا ہے آزاد کشمیر کا جو مسئلہ کشمیر میں، یہ تو جنرل انور خان صاحب ذرا بہت لائق آدمی تھے. ہم تو پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کے بے شمار ہزاروں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو انہوں نے یعنی محنت کی ہے، تو وہ اللہ ان کی یعنی ان کا ایک سبب بنا دے ان کے لیے آخرت کے نجات کا. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ آزاد کشمیر میں جنرل انور صاحب، اس کے بعد مسعود خان صاحب آئے، تو ہم پیش رفت نہیں کر پائے. یعنی کشمیر کے اوپر ہماری آج دیکھیں شاہ صاحب، کبھی کشمیر کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے دوبارہ بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے. اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے کہ بھائی یعنی شہباز شریف کو حریت کانفرنس کی طرف سے آیا، آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے، یعنی آزاد کشمیر جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دینے سے پہلے کشمیریوں سے مشاورت کرنی چاہیے. تو ہماری بدقسمتی شاہ صاحب یہ رہی ہے کہ آج تک ان 75 سالوں میں کسی بھی کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر پالیسی کا تعین نہیں ہو سکا. وہ جامع پالیسی نہیں، وہ یعنی نہیں آپ ہم بدقسمی سے بنا سکے. کہیں ہمارے 10 سال یہ چلیں گے، 5 سال یہ ہوگا، 15 سال یہ ہوگا. آپ نے کوئی میکانزم لے کر چلنا تھا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم اسی کشمیر کے حوالے سے اور اس جو ہمارا جو اسٹیگننٹ پوزیشن ہے اس وقت، اور کشمیر جب تک کشمیری خود آن کرتے ہوئے اپنے مسئلہ کشمیر کو خود لے کر نہیں چلیں گے، 75 سال کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی ہمیں آزادی لے کر نہیں دے گا اور نہ ہی آزادی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی راج صاحب، مجھے کل ایک اسی جنازے پہ ایک حریت کانفرنس کے سینئر رہنما سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی جس پاکستان کی سیاسی شخصیت نے اگر کام کیا تو وہ شہید بے نظیر بھٹو تھی. ان کے دور میں جو کچھ ہوا، جو چیزیں آگے چلی، جو انڈیا تک کوئی میسج پہنچا یا دنیا تک پہنچا، یا دنیا کا جو ہمارا جو اپنا ڈائسپورا ہے، اس حوالے سے سوائے بے نظیر بھٹو کے کوئی اور سیاستدان کشمیر کے حوالے سے کوئی ویزیبل کوئی پالیسی نہیں دے سکا، کوئی کام نہیں کر سکا، کوئی وے فارورڈ نہیں تعین کر سکا. اور بے نظیر بھٹو نے ان لوگوں کو، ان رہنماؤں کو کہا کہ پالیسی بناؤ اور اس پر چلو. جب محترم بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنے تو مجھے بھی اتفاق ہوا وہاں وزیر اعظم آفس میں کام کرنے کا ان کے ساتھ. تو کرنل نسیم جنرل سروپ صاحب ایک اسپیشل یعنی سل بنا تھا. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے حالات کے تحت ایک واضح روڈ میپ دیا تھا، اور 1993 میں حریت کانفرنس کا قیام ان کی سوچ کی عکاسی کرتا تھا کہ ہم نے کشمیریوں کو آگے لے کر چلنا ہے. وہ حریت کانفرنس کے اس وقت کے جو چیئرمین میرواز عمر فاروق صاحب تھے، بالکل 18-19 سال کے بچے تھے، تو لا کے بے نظیر بھٹو ان کو فرنٹ پہ رکھتی تھی، اس کو لے کے گھومتی تھی، جنیوا جاتی تھی، UN میں جاتی تھی. یہ کشمیر کے نمائندے تھے. وہ خود نہیں کہتے پہلے یہ خود بات کریں گے، وہ جا کر کشمیریوں کو آگے کرتے خود پیچھے ہو جاتی تھی. بالکل. ایک تو بے نظیر بھٹو نے کیا، دوسرا پرویز مشرف نے. اختلافات ہو سکتے ہیں. پرویز مشرف نے کشمیر پہ سٹیٹس کو توڑا، اور جو ہماری روایتی پالیسی سے اس نے کہا کہ ہمارے جو ماضی کے تجربات ہیں، جنگوں کا بھی نتیجہ یہ ہوا، مذاکرات کر دی، لہذا ہمیں کشمیر پہ کوئی ایسے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کنٹرول لائن کھلی وہاں، یعنی کشمیریوں کے آپس کے درمیان بس سروس شروع ہوئی، تجارت شروع ہوئی. تو وہ ایک ڈیڈ لاک جو تھا وہ جا کر اس میں سے ٹوٹا یہ پرویز مشرف کا. لیکن بدقسمتی یہ ہوگا پھر پرویز مشرف صاحب کی اس کشمیر پالیسی کو آن نہیں کیا گیا. پاکستان کے جو ادارے تھے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ میں، تو وہاں پر اس کو پرویز مشرف کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. اب شاہ صاحب کیا اس ٹائم جو 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے جو اقدام اٹھایا، اس اقدام کے بعد آج تو جس طرح عمران خان صاحب یعنی بات کر رہے ہیں، بیچ میں میڈیا میں رپورٹس آ چکی ہیں. ہم نے اس وقت ہی کہا تھا کہ جو 5 اگست 2019 کا مودی کی اقدام آئی، اکیلا مودی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، آج اعتراف کر رہا ہے. یعنی کتنی رپورٹ چھپ چکی ہیں کہ عمران خان آن بورڈ تھا،
جنرل باجوہ صاحب آن بورڈ تھے. اس وقت جو کشمیر کی تقسیم ہوئی ہے ایک پری پلان تھا, اور کشمیر سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ ہم 20-22 سال بالکل برابر کے ذمہ دار ہیں. آج جو کچھ کشمیر میں مایوسی ہے, آج جو کشمیر کے لوگ سخت پریشان ہیں, وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کہاں, ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. ان کے یہاں سے کنٹیکٹ ختم کر دیے گئے. وہ جو یعنی کہیں سے ان کا تھوڑا سا آسرا تھا, کوئی آس امید تھی, وہ ہم نے توڑ دی, ختم کر دی. ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہیں جا کے کوئی یعنی ایک آدھ کوئی تقریر کریں گے, اگر اس سے تو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. اب بھی وقت ہے کہ ہمیشہ صاحب ماضی کے تمام تجربات کو رکھتے ہوئے, ہمیں اس سے سیکھتے ہوئے, ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, ہمیں اب بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی ہم 75 سال ہو گئے, ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں, مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا, ہمارے مذاکرات ہوتے رہے, ہم پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے. اس کا غلطی کہاں پہ ہے؟ کیا حکومت پاکستان کی بنیاد پہ ہے؟ کیا کہیں کسی کشمیری کہیں کوئی اس میں سے ذمہ وار ہیں, یا کوئی ہندوستان ہے؟ ہمیں ان تمام تجربات کو لیتے آگے بڑھنا چاہیے. میرے علم میں, ذاتی علم میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اتنے قابل جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی لکھ سکتے ہیں, پالیسی فلوٹ کر سکتے ہیں, پالیسی پر عمل درآمد کر سکتے ہیں, اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ جب تک کشمیری فور فرنٹ پہ نہیں ہوں گے, کشمیری اس راستے پر آگے نہیں پاکستان فیسیلیٹیٹر ہو سکتا ہے, پاکستان ہمارا ہمدرد ہے, ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن بندوق بہرحال ہم نے اپنے کندھے پر اٹھانی ہے, اپنے ہاتھوں سے فائر کرنا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے اور یہ ایک پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گی, ود مائل سٹون نہیں بنے گی کہ کشمیریوں نے کیا کرنا ہے, پاکستان نے کیا کرنا ہے, ہمارے ڈائسپورا نے کیا کرنا ہے, ہمارے ڈپلومیٹس نے کیا کرنا ہے, اس ڈپلومیٹک دنیا میں اور اس ڈپلومیٹک جنگ میں ہمارے کشمیر کے لوگ کس طرح انوالو ہو سکتے ہیں؟ بڑی غلطی کہاں پہ ہمارے پاس ایک مسئلہ بھی افغانستان کیا, طالبان کیا ہے کہ طالبان نے اپنی طاقت منوائی اور دنیا کے دو سپر پاور کو شکست دی طالبان نے. نہ تو یو این میں گئے, نہ کسی مذاکراتی عمل کا حصہ بنا, بلکہ عالمی طاقتیں آ کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑیں. مسئلہ کیا, ہماری جو مزاحمتی تحریک تھی اس کو ایک دم ختم کر دیا گیا, اور یہ ختم نہیں ہونی چاہیے تھے. جو کشمیر کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی پاکستان سے, یہ سپورٹ ختم نہیں چاہیے. ہم نے ہندوستان کو ہم نے اس کو ریلیف دیا, ہم اس کو بیل آؤٹ کیا. ابھی اس نے جب ہندوستان فاروق ہوا, وہ ہمارے بلوچستان میں آ گیا ہندوستان, پاکستان کے خلاف وہاں دہشت گردی کر رہا ہے, ہمارے فاٹا میں آ گیا. پورے پاکستان میں جتنی بھی اب تک یعنی تخریب کاری ہوئے, کہیں نہ کہیں اس کا کانٹیکٹ افغانستان میں سارے کے ساتھ ہندوستان سے ملتا ہے. لیکن ہم نے اس کو جب جو ہے نا, یہ غلطی حکمت عملی تھی. اگر ہمارا اسی طرح کے ساتھ جیسے ہندوستان پراکسی وار کر رہا ہے, اگر پاکستان اپنا یہ فیصلہ واپس نہ کرتا ہے, اگر ہم بھی ساتھ رہتے تو یقیناً ہندوستان یعنی کمزور ہوتا, ہندوستان مجبور ہوتا, مذاکرات بھی. ابھی کیا ہوا, ابھی پاکستان کمزور ہو گیا ہے, ہم معاشی طور پر دیوالیہ انہیں کے قریب ہیں, اور ہندوستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی. وہ دنیا کا 5ویں بڑی معاشی طاقت بن گیا, اس کے زر مبادلہ کا یعنی ذخائر $600 ارب سے یعنی کراس کر گیا. ہم تو دیوالیہ, ہمارے پاس جو 8-9 ارب ہیں وہ بھی جو ہے نا لوگوں کے پیسے ہیں. ایسے حالات میں جب آپ کمزور ہو گئے ہو تو وزیر اعظم پاکستان کو, شہباز شریف کو, پھر مذاکرات پھر نہیں کیے جاتے. پھر آپ نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ تاکہ آپ پہلے اپنے آپ کو بہتر کرو. اگر پاکستان اور کمزور ہوتا تو کشمیری کی تحریک تو فارغ ہو گئی. ہم کیسے جدوجہد کریں گے؟ تو موجودہ یہ کیا حالات ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے کہ کشمیر پالیسی کا تعین کرے, کشمیریوں کو آگے کرے. یعنی یہ وقت کا تقاضا ہے کشمیری آگے جائیں. اس حالات میں یہ حریت کانفرنس کو آگے کرے, پاکستان آزاد کشمیری حکومت ہے اس کو دو. پھر سب سے اہم بات کہ جو پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر کا علاقے ہیں, گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہے, اس کے رول کا تعین کریں. ایک یونٹ بنائے. آپ جب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے رول کا تعین نہیں کرے گے, اس یونٹ میں نہیں. ابھی ہم جو پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر ہے, آپس میں سارے بھائی ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں. آزاد کشمیر کی قیادت, گلگت بلتستان کی قیادت نہیں بیٹھ رہی ہے. وزارت امور کشمیر ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے کہ آپ ہماری ان دونوں قیادتوں کو تقسیم کرنا. شاہ صاحب, وزارت امور کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کی سیاسی قیادت کو بٹھائیں کہ ہم اب جا کر یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, سول اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کے تمام تجربات کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے ایک سمت کا تعین, ہم نے نئے راستوں کا انتخاب کرنا, نئے راستوں کو لے کر چلنا ہے کہ ہمارے یہ راستے ناکام ہو گئے, ابھی ہم نے یہاں سے چلے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کشمیری سخت متاثر ہو رہا ہے. شاہ صاحب, آج پورا جو مقبوضہ کشمیر ہے, جموں ہے, لداخ ہے, سری نگر ہے, یرمال ہے, ہندوستان کے ہے, وہ نئے قدم اٹھا رہا ہے, اور اس نے کشمیریوں کو باندھ کر کے رکھ دیا سارا. وہاں کے میڈیا پہ پابندی ہے. آپ فیس بک پہ کوئی ٹویٹ کریں, سخت پابندی ہے, شام کو آپ اریسٹ ہو جائیں گے.
وہاں کا صحافی خبر نہیں لگا سکتا ہے، وہ پریشان ہے کہ خبر لگائے گا، پاکستان نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہماری مدد کون کرے؟ UN ہماری مدد نہیں کر رہا، جنیوا کونسل والی رپورٹ ایک آدھ کو رپورٹ جاری کر مدد نہیں کریں، ابھی کشمیر یہ کہ وہ یہ کریں کہ پھر ہمیں موجودہ حالات میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے جو سنگین ترین حالات ہیں، کشمیر میں جو تشویشناک پائی جاتی ہے، پاکستان اس کو ایڈریس کرے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کشمیریوں کو آن بورڈ کرے، حریت کانفرنس کو ساتھ ملائے۔ ابھی دیکھیں کہ حریت کانفرنس کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہی نہیں ملے، ہمارے عمران خان صاحب کو تو یعنی انہوں نے 3.5 سال اقتدار میں رہے، انہوں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی ہے۔ پھر ابھی جو ہماری خواہش تھی، ہمارا مطالبہ تھا کہ بلاول بھٹو، محترم بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، اور جس طرح سے بینظیر بھٹو کشمیریوں کو لے کے چلتی تھے، ہمیں توقع یہ تھی کہ بلاول بھٹو لے کے چلے۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہیں جو اندرونی پاکستان کے معاملات میں اگر کہیں ان کو تھوڑی سی فرصت ملے تو حریت کانفرنس کو اپنے آفس بلائیں، حریت کانفرنس سے فیڈ بیک لیں، پھر وہاں ان سے تجویز لے کر نئی کشمیر پالیسی کا تعین کریں کہ ہم نے ہندوستان کے 5 اگست اقدام کے بعد اب ہمارے پاس یہ راستہ ہے، ہم نے ایسے لے کے چلنا ہے۔ عالمی برادری کو مدد کیسے کریں؟ سب سے شاہ صاحب یہ رکاوٹ کیا ہے؟ یعنی 75 سال مسئلہ کہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری جو 1947 میں غلطیوں شاہ صاحب ہم سے، 1948 میں ہم سے غلطی، جو ہمارا ٹروس ایگریمنٹ ہوا 13 اگست 1948 کی جو پہلی قرارداد منظور ہے، UNCIP والی کی جو قرارداد منظور ہے، انڈیا پاکستان کمیشن فار انڈین پاکستان کی، وہ قرارداد پاکستان کو منظور نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ قرارداد پاکستان کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ اب جو آئینی طور پر جو کیس ہمارا اقوام متحدہ میں موجود ہے اس وقت، یعنی اب تک جتنی قراردادیں ہیں وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کریں گے، پاکستان کو سوٹ نہیں کری، پاکستان کا کیس UN میں جا کر کمزور ہو جاتا ہے، ہم وہاں کشمیریوں کو فائدہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کشمیریوں کو فائدہ ہے، پاکستان کشمیریوں کو باہر لائے اور کشمیری جا کر اپنے کیس کو پیش کریں گے، پھر جا کر یہ تب ہوگا کہ پاکستان کشمیر کو بار بار ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ تمام حالات آپ نے جنگیں کی ہیں، مذاکرات میں ناکام ہوئے، پاکستان اب کشمیریوں کو آگے کرے، اس کے لیے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان ایک یونٹ بنے، حریت کانفرنس اسلام آباد میں موجود ہے، ہمیں ایک انقلابی حکومت کا قیام ہوگا، مظفر آباد کے اندر انقلابی حکومت بنے گی، پھر وہ اپنا کیس کو لے کے جائے گی۔ ایک انقلابی حکومت کا قیام ہی ہمارے مسئلہ کشمیر کا حل ہے، اور کشمیر کا مسئلہ آگے جا سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، کسی منزل کی طرف رواں ہو سکتا ہے۔ لیکن 75 سالوں میں ہم آج تک ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، حکومت پاکستان ہے، پاکستان کے جو لیڈران ہیں سوائے بینظیر بھٹو صاحبہ کو چھوڑ کر، آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کشمیریوں کو کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ اور اس کی انقلابی حکومت تو کیا، ہماری عام پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں تھی، وہ آزاد کشمیر کا جو بچا کچا جو سیاسی سٹرکچر تھا اس کو بھی ڈائلوٹ کر کے ختم کر کے، تو وہاں مسلم لیگ نون بن گئی، وہاں تحریک انصاف بن گئی، وہاں پیپلز پارٹی بن گئی، تو وہاں کی جو لوکل جو جماعتیں تھیں جو کشمیر کے مسئلے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، ان کو بھی ڈائلوٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، ہم اب راج صاحب، آٹے کا جو بحران ہے آزاد کشمیر میں، ہمارے لوگ جو ہیں، یہ بات تقریباً 13 ارب روپیہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر وہ جو سبسڈی دیتی ہے، وہ کس مد میں چلا جاتا ہے؟ وہ کون سے آٹے کو وہ سبسڈی کے نام پر وہ 13 ارب روپیہ تقسیم ہوتا ہے، اور وہ آٹا کن لوگوں کو ملتا ہے؟ آزاد کشمیر کی دکانوں میں تو یہی آٹا ملتا ہے جو راولپنڈی میں مل رہا ہے یا اسلام آباد میں مل رہا ہے، یہی آٹا وہاں دکانوں میں مل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ شاہ صاحب، آزاد کشمیر میں ایک مل مافیا ہے، یہ جو فلور مل مافیا ہے، یہ سیاسی حکومتوں اس کے یرغمال بنتی ہیں اس کا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی اس میں ریفارمز لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آتے ہیں تو مظاہرے، یہ جو ابھی آزاد کشمیر میں مظاہرے ہوئے ہیں، یہ بھی مظاہرے کو لوگ، یہ بھی پیچھے ان کے لوگ تھے کہ جو ایک آٹا مافیا جس کو ہم کہتے ہیں فلور مل مافیا، یہ ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 لاکھ ٹن ہماری گندم کا کوٹا ہے جو حکومت پاکستان سے ہے، اس میں تقریباً 1,60,000 ٹن ابھی تک یعنی 31 دسمبر تک وہاں جا چکی ہے آزاد کشمیر۔ یہ سرکاری گندم کتنے لوگوں نے کھائی ہے، سوائے تمام جتنے بڑے شہر ہیں۔ شاہ صاحب کہیں چھوٹے چھوٹے دیہات کی بات الگ ہو سکتی ہے، میں آپ دیکھیں باغ، کبھی آپ کو پتا ہے جتنے باغ دکانوں پہ یہ سرکاری آپ کو آٹا ایک سرکار کے گودام میں موجود ہے، بس بالکل وہاں لوگوں کی لانے لگے، وہ غریب آدمی کو مل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر میں یہ کون سا ہے، یہ فلور مل مالکان آٹا وہاں جاتا ہی نہیں ہے، گندم وہاں پہنچ ہی نہیں پاتی ہے، یہ پنڈی وہاں موقع پہ گندم بیچ دیتے۔ پھر کیا تھا ہمارے پاس شاہ صاحب 2-3 طرح کی سبسڈی ہے۔ پہلی سبسڈی ہے کہ ٹرانسپورٹ کی مد میں کہ پورے پاکستان سے گندم آزاد کشمیر کے وہاں ملوں تک ایک فلور مل آٹے، یعنی جو ہمارے وہاں پر ان کے جو ڈپو ہیں، ڈپو تک ٹرانسپورٹیشن کے پیسے حکومت پاکستان دیتا ہے۔
پھر اس میں ایک انسیڈنٹل چارجز ہوتے ہیں کہ اگر جو آپ نے گندم مطلب جو پاسکو نے خریدی ہوئی ہے اس کو اپنے یعنی گودام میں رکھتا ہے، گوداموں کے کرائے دیتا ہے، پھر وہ بینکوں سے یعنی قرضہ لیتا ہے، پھر ان کے مطلب جو یعنی اس کے اوپر جو یعنی اسپرے کرتا ہے، پھر ہوتا ہے پیسوائی کے ڈائر پہ پر کلو مل مالکان کو ہم اس کے جو پیسوائی کے پیسے بھی دیتے ہیں. یہ تینوں مد میں پہلے دیتا ہے حکومت پاکستان. 13ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد المکر گئے کہ ہم آپ کو پیسے دیں، یہ تک کوئی 13 ارب تقریباً بن جاتا ہے ملا جلا کے سارا. اب جب آزاد کشمیر حکومت کو اپنے بجٹ سے 13 ارب پہ دینے پڑ رہے ہیں پاسکو کو، اب یہ وہ پیسے ہیں کہ جو آزاد کشمیر حکومت کے خزانے سے آ جاتے ہیں پاسکو، اور یہ اس سے ڈائریکٹ پھر لنک ہو جاتے ہیں کون، یہ ہمارے جو مل مافیا والے. اب جو مل والے یہ ساری گندم اٹھا کر پاکستان بھیج دیتے ہیں. وہاں 40-50 روپے کی گندم بکتی ہے، پاکستان میں 150 روپے گندم یعنی جنو کلو کے حساب سے ہے، تو اس کو 100 روپے 80 روپے پر کلو ملے گا. یہ گندم آزاد کشمیر جا ہی نہیں رہی ہے. تو یہ جو غریبوں کو گندم پہنچ رہی ہے، ہم نے کئی دفعہ یہ کہا کہ پوری دنیا میکنزم موجود یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت غریب لوگوں کی ڈیفینیشن کرے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے غریب لوگ جو غربت سے نیچے ہیں، آزاد کشمیر لوگ نہیں ہیں، تو ہم فی فیملی کو 10 سے 12 ہزار روپیہ انہی پیسوں سے 13-14 ارب سے ہم ان کو گھر میں ہم ان کو پیسے دے سکتے ہیں. حکومت آزاد کشمیر کرے کوئی یہ کارڈ جاری کرے، پوری دنیا میں کارڈ جاری ہوتا ہے کہ بجائے آپ لوگوں کو کسی یوٹی سٹور پہ لائن پہ وہ لگاتے ہیں، آپ کارڈ جاری کریں. اس کو 1 من آٹے کے چاول، 1 من آٹے کے کتنا روپے آ جائیں گے؟ 4-5 ہزار روپے آ گیا. یا آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اس کو کارڈ جاری کریں، وہ اپنا 6 ہزار روپے سے جا کر بتا دیں. اس سے حکومت آزاد کشمیر اتنی بڑی 20-22 ارب روپے میں سے 8-10 ارب حکومت آزاد کشمیر بچی ہے، یعنی بچت ہو گئی. غریب لوگوں گھر مفت آٹا ہی پہنچے گا، مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا. لیکن اس سے جانے سے پہلے ہم نے اور ہمارے راجہ صاحب نے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ غریب کا تعین کریں کہ وہ کتنے وہ لوگ ہیں. 1 لاکھ غریب ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جو اس غربت کی لائن سے، وہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک اسکالرشپ اسی سبسڈی کے بجائے وہ پیسہ رکھ لیں اور یہ پیسہ ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹس میں چلے جائے، ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے. کوئی میکینزم بنایا جائے تاکہ وہ لوگ آٹا خرید سکیں، وہ اپنے گھر اپنے بچوں کو پال سکیں. نکیال میں کل ہی ایک صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ان کے بچے جو 4 بچے تھے، یتیم بچے تھے، وہ بھوکے مر رہے تھے. ان کی بھوک کو سامنے رکھ کر وہ بازار میں آئے، وہ آٹے کی لائن میں لگے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے احتجاج کیا اور وہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. حکومت آزاد کشمیر، کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کو احساس نہیں ہے کہ قیامت میں نے بھی مرنا ہے اور قیامت کے دن میں نے حساب کتاب دینا ہے؟ اور یہ سربراہ سے اس آدمی کے جو موت نکیال میں کل ہوئی ہے، اس کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، یا ہم ہیں، یا وہاں کے عوام ہیں، یا کون لوگ ہیں؟ تو اس حوالے سے ہماری حکومتوں کو، ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کرنی ہے. کیا وہ اپنے عوام کی اس ریاست، چھوٹی سی ریاست جس کے لیے ایک کمشنر کافی ہے، اس کے لیے ہمارے اتنے وزراء، وزیر اعظم، صدر، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ اتنا پرافرنیلیا موجود ہے، اگر ان سب کو لے کر بھی تو ہمارا غریب جو ہے وہ آٹے کے توڑے ایک بیگ کے لیے اگر مر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس صاحبان اقتدار کو یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اسی پر ہم آج یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.